مالیہ قسط نمبر 167۔ بادشاہ خان ترابزان کی سرحد میں داخل ہوا تو کھلبلی مچ گئی۔ سب سے پہلے اسے ایک چرواہے نے دیکھا تھا۔ بادشاہ خان کی شخصیت ایسی نہیں تھی جسے پہاڑوں میں رہنے والے نہ پہچانتے ہوں۔ چرواہا اس بری طرح دوڑا تھا جیسے اس کے پیروں میں پنکھے لگ گئے ہوں۔ وہ سیدھا سردار داؤد کی رہائش گاہ میں پہنچا۔ اس کی سانسیں اعتدال پر نہیں تھیں۔ سردار داؤد کے ملازموں نے اس سے پاگلوں کی طرح گھسانے والے کو روکا اور اس نے بمشکل تمام کہا، مجھے جلدی سردار کے پاس پہنچا دو۔ سردار داؤد کو اس کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے فوراً ہی چرواہے کو طلب کر لیا۔ کیا بات ہے مرجان خان، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ بادشاہ خان، سردار، بادشاہ خان، کیا مطلب؟ سردار داؤد نے اسے تعجب سے گھورتے ہوئے کہا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ترابزان کی سرحد سے اندر داخل ہوا ہے اور اب وہ پہنچنے والا ہوگا۔ اوہ! سردار داؤد بری طرح چونک پڑا۔ اس سے زیادہ اس نے مرجان خان چرواہے سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ پھرتی سے باہر نکل آیا اور پھر اس نے اپنے ملازموں کو ترابزان کے تمام معززین کو بلانے دوڑا دیا۔ بادشاہ خان کی آمد معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ترابزان میں خود چل کر آئے۔ یہ بات سردار داؤد کے لیے انتہائی حیران کن تھی، لیکن اس کے زیرک ذہن نے ایک اور اعلان بھی کیا تھا۔ بادشاہ خان یقیناً شیران کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ شیران کی آمد سردار داؤد کو ایک مستقل خطرہ معلوم ہوتی تھی۔ ہر چند کے اس دوران شیران نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، البتہ اس کے تیور وہی تھے، کوئی بھی کمی نہیں آئی تھی اس کی شخصیت میں، بس عمر کچھ اور بڑھ گئی تھی، لیکن فطرت جوں کی توں تھی اور اسی فطرت کے انسان سے ہمیشہ چوکنا رہنا ہی مناسب تھا۔ چنانچہ سردار داؤد نے درپردہ کئی آدمی شیران پر متعین کر دیے تھے جو انتہائی خفیہ طور پر اس کی نگرانی کرتے تھے، اور اب تک شیران کے بارے میں جو رپورٹ ملی تھی وہ یہی تھی کہ وہ پاگلوں کی طرح سارا دن اور بعض اوقات ساری رات اس نوجوان کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے جس کا نام عدنان ہے۔ آج کل اس کے ذہن پہ یہ دھن سوار ہے کہ وہ اس نوجوان کو دیکھیں جو اس کے لیے اجنبی ہے۔ وہ گھر بھی واپس آ جاتا ہے لیکن زیادہ وقت گھر پر نہیں گزارتا اور لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اسے پھر تو نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا تو کسی علاقے میں۔ بہرطور سردار داؤد بھی جانتا تھا کہ شیران خان اگر ترابزان واپس آ گیا ہے تو یقینی طور پر بادشاہ خان اس سے ناواقف نہیں رہے گا، اور اس کے بعد وہی ہنگامہ پھر سے شروع ہو جائے گا جو ایک بار خطرناک شکل اختیار کر گیا تھا۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ بادشاہ خان ترابزان میں داخل ہوا تھا تو سردار داؤد کے علاوہ کسی اور سے کب مل سکتا تھا۔ اس دوران چند لوگ سردار داؤد کے پاس پہنچ گئے تھے اور دوسرے بھی آ رہے تھے۔ سردار داؤد نے اپنے مکان کی ڈیڑھی کے باہر کھڑے ہو کر بادشاہ خان کا استقبال کیا۔ قدآور سفید ریش بادشاہ خان آج بھی گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ایک شخصیت نظر آتا تھا۔ بلا شبہ اس کا روب، اس کا دبدبہ قابل دید تھا۔ بھاری بھرکم بدن، لمبی سفید داڑھی، سفید بھویں، سفید بال، ہاتھوں کی چوڑی کلائیاں جو سفید رنگ کے بالوں سے بھری ہوئی تھی، کشادہ سینہ جس پر ریچھ کی طرح بال ہی بال نظر آتے تھے، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، دیکھنے کے قابل شخصیت تھی اس کی۔ اس عمر میں بھی سردار داؤد نے آگے بڑھ کر بادشاہ خان کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی۔ یہ اظہار دوستی تھا اور اظہار احترام بھی۔ بادشاہ خان کو اس احترام سے سکون کا احساس ہوا اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ سردار داؤد کی خدمت میں سلام۔ اور سردار داؤد بادشاہ خان جیسی عظیم شخصیت کو ترابزان میں داخل ہوتے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ کاش میں تمہارے شایان شان تمہارا استقبال کرتا بادشاہ خان۔ نہیں داؤد، میں اس وقت تمہارے پاس پریشانی کے عالم میں آیا ہوں اور میں قطعی تنہا ہوں۔ پورا ترابزان تمہارا ہے بادشاہ خان، یہاں تم تنہائی کا ذکر نہ کرو، آؤ اندر آؤ۔ آج میرا خیال ہے میرے اس گھر کو وہ عزت و وقار ملا کہ میرا خیال ہے میں ہمیشہ سرخرو رہوں گا، سردار داؤد نے کہا، اور پھر بادشاہ خان کو بڑے احترام سے لے جا کر مسند پر بٹھایا۔ خود اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مسند کے آخری کونے پر جا بیٹھا۔ تمام معززین اس مسند سے بھی دور بیٹھے تھے۔ سردار داؤد نے ملازموں کو حکم دیا اور کہا کہ بادشاہ خان کے پاؤں دھلائے جائیں۔ چنانچہ فوراً ملازم زرکار برتن اور پانی کے آفتابے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ خان نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور ملازم اس کے پاؤں دھلانے لگے۔ یہ بھی قبیلوں کی ایک رسم تھی۔ اس کے بعد قہوے کے چھوٹے چھوٹے برتن آ گئے جو بادشاہ خان کے سامنے رکھ دیے گئے، اور سب سے پہلے بادشاہ خان نے اپنے قہوے کا برتن اٹھایا۔ اس کے بعد دوسروں کے لیے قہوہ انڈیلا گیا۔ گویا سردار داؤد نے بادشاہ خان کو وہ تمام احترام دیا تھا جو اس کی شخصیت کے مطابق تھا، اور اس بات سے بادشاہ خان کے ذہن کو پرسکون رکھا تھا۔ قہوے کا آخری گھونٹ لے کر بادشاہ خان نے پیالی رکھی اور سردار داؤد کی طرف رک کر کے بولا، میں اس وقت تمہارے پاس ایک مقصد لے کر آیا ہوں سردار داؤد۔ بادشاہ خان، سردار داؤد اور ترابزان کی خوش بختی ہے کہ تم یہاں آئے۔ جو کچھ تم سوچ کر آئے ہو
اسے بے کم و کاس بیان کرو، ہم سب تمہاری خدمت کر کے فخر محسوس کریں گے۔ تمہارے اس تعاون کا میں دل سے احترام کرتا ہوں داؤد خان، تم نے مجھے جو درجہ دیا ہے میں اسے نہیں بھولوں گا۔ شکریہ بادشاہ خان، سردار داؤد ہمیشہ تمہارے اطاعت گزاروں میں رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زندگی کے کچھ لمحات ایسی غلط فہمیوں میں گزرے کہ ترابزان خود کو بادشاہ خان سے جدا محسوس کر کے بے سہارا ہو گیا تھا، لیکن ہمیں اس کا دکھ نہیں۔ ہاں، بدقسمتی سے وہی ایک نام پھر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا جو ہمارے انتشار کا باعث تھا، بادشاہ خان نے کہا، اور سردار داؤد کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بادشاہ خان کی زیرک نگاہیں سردار داؤد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، پھر اس نے کہا، کیا شیران ترابزان میں داخل ہوا ہے؟ ہاں بادشاہ خان، بھلا تم سے جھوٹ بولنے کی جرت کس میں ہو سکتی ہے؟ کب پہنچا وہ یہاں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا بادشاہ خان، جشن سے کچھ عرصہ پہلے وہ ترابزان آ گیا تھا۔ کیا اس سے قبل پہاڑوں سے کہیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تھی؟ نہیں بادشاہ خان، وہ طویل عرصے کے بعد پہاڑوں میں داخل ہوا ہے۔ کہ اس نے تم سے ملاقات کی تھی؟ ہاں بادشاہ خان۔ کیا کیفیت تھی اس کی؟ ویسا ہی سرکش، ویسا ہی تندخو، اتنا ہی جنگجو، سردار داؤد نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کے بارے میں اس کے کیا تاثرات ہیں؟ بادشاہ خان، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں جشن کے دوران اس کی آمد کے بارے میں اطلاع بھی دے سکتا تھا، لیکن بادشاہ خان، ماضی کے کچھ واقعات ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوئے تھے۔ شیران کے سلسلے میں ترابزان کا ہر شخص بے قصور ہے۔ وہ اسی جگہ پیدا ہوا، اسی جگہ اس کا خاندان آباد تھا، اس لیے ہم اسے ترابزان سے نکال نہیں سکتے تھے۔ لیکن جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کے بارے میں نے پیشگوئی کر دی تھی کہ شیران ان علاقوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ اس کا فتنہ یہاں سے نکل گیا تھا، لیکن اب اس کی واپسی کے بعد سے آج تک ہم لرزتے رہے ہیں۔ بادشاہ خان، ہماری درخواست ہے تم سے کہ شیران کے سلسلے میں تم جو کچھ کرو اس میں ترابزان کو ملوث مت کرنا۔ ہمیں حکم دو، ہم شیران کے لیے کیا کریں۔ بات یہ نہیں ہے بادشاہ خان کے شیران سے ترابزان کے لوگ کانپتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی دشمنی کسی بھی شخص کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے، اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بادشاہ خان، قبیلوں کی یہ ریت نہیں ہے جسے اس کے ہاتھوں براہ راست نقصان پہنچے وہی اس کی ہلاکت کے لیے قبر بستہ ہو سکتا ہے، کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کیا یہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سردار داؤد، میں مانتا ہوں، اور اس وقت بھی مجھے افسوس ہے کہ میں جوش کے عالم میں تم سب کے لیے خطرے کا باعث بن گیا تھا۔ وہ وقت گزر چکا ہے اور مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اس سلسلے میں اور کوئی قصور نہیں ہے۔ شیران کو ہم صرف ترابزان کا باشندہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو تمام پہاڑی علاقوں کے لیے ناصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن سردار داؤد، تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس کے مشاغل کیا ہیں؟ وہ کن کن لوگوں سے دوستی بڑھا رہا ہے؟ کون اس کی پشپنا ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ آج کل؟ اس کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے آدمی اس کے نگران ہیں۔ صرف یہی اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ سیر و شکار میں دلچسپی لے رہا ہے، یا پھر اس کی توجہ اس نوجوان کی جانب ہے جو خود کو عدنان سلامن کہتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ سلامن خاندان کا کوئی فرد کیسے پیدا ہو گیا۔ اس دوران اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی جو تم لوگوں کے کسی طور پریشان کن ہو؟ بادشاہ خان نے کہا، دراصل وہ کس منہ سے بات کہہ سکتا ہے کہ شیران اس کے بھتیجے کے بیٹے اور بہو کو اغوا کر لایا ہے، اور پھر یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بادشاہ خان جیسی شخصیت کسی اور شخص سے اس طرح کی مدد نہیں لے سکتی تھی، لیکن وہ معلومات بھی حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ نہیں، ابھی تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو خطرناک ثابت ہو۔ کیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں، ترابزان میں اس کے جو دوست تھے اپنی زندگی کے راستوں پر چل پڑے ہیں، اور ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ وہ شیران کی مصاحبی میں وقت گزاریں۔ وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی شیران سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بادشاہ خان دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، سردار داؤد، مجھے شیران کی تلاش ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے صرف اتنی مدد چاہتا تھا کہ تم مجھے اس کے مشاغل، اس کے ملنے کی جگہ کی نشاندہی کر دو۔ میرا خیال ہے اب مجھے اسے ترابزان کی نواحی جنگلات میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں تم سے کچھ ذاتی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے ان لوگوں کی موجودگی غیر ضروری ہے۔ بادشاہ خان نے دوسرے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، اور ایک ایک کر کے تمام لوگ وہاں سے نکل گئے۔ تب بادشاہ خان آہستہ سے بولا، سردار داؤد، تم پہلے آدمی ہو جسے میں اپنا رازدار بنا رہا ہوں، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ تم زیرک اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہو، پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا خطرہ بادشاہ خان؟ ممکن ہے ان پہاڑوں میں کوئی غیر ملکی مداخلت ہو۔ مجھے اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ ایک بڑا ملک پہاڑوں میں داخل ہو کر
یہاں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ یقیناً فوجی کارروائی بھی کرے گا۔ میں حالات سے آگاہ ہونے کی مکمل کوششوں میں مصروف ہوں، لیکن اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ہم ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ترابزان کی نواح میں جو قبائل آباد ہیں، ان میں کون کون سے زیرک سردار ایسے ہیں جنہیں اگر تم اس معاملے میں اپنا رازدار بنا لو تو وہ اتنی ہی رازداری سے حالات پر نگاہ رکھیں۔ میری پوری بات سن لو سردار داؤد، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم انتہائی رازدارانہ طور پر یہ مہم شروع کر دو، اور جن سرداروں کو تم اپنا رازدار بناؤ ان سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر لیں، اپنے علاقوں میں اور آس پاس کے علاقوں پر نگاہ رکھیں، ایسی مورچہ بندیاں کر لیں کہ اگر میں کبھی مقابلے کی ضرورت پیش آئے تو ہم پیچھے نہ رہیں۔ یہ مقابلہ انتہائی سخت ہو سکتا ہے سردار داؤد، ہمیں ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے واسطہ پڑے گا۔ میں اپنے طور پر کوششوں میں مصروف ہوں کہ مناسب دفاع کا بندوبست کروں، لیکن اس کے لیے مجھے پہاڑوں کے چپے چپے پر تم سب کی مدد درکار ہوگی۔ میں یہ عزم کر چکا ہوں سردار داؤد کے غیر ملکیوں کو اپنی زمین پر قابض نہ ہونے دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی یہی آرزو ہوگی۔ سردار داؤد کا چہرہ حیرت کی تصویر بن کر رہ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے شدید تشویش جھانکنے لگی تھی۔ تب اس نے سرسراتی آواز میں کہا، یہ خطرہ ہمیں کون سے ملک سے درپیش ہو سکتا ہے بادشاہ خان؟ افسوس اس کا نام ابھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اسی کے سلسلے میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم غیر ملکیوں کو اپنی زمین پر قابض ہونے دو گے؟ ہرگز نہیں بادشاہ خان، یہی تو ہمارا کمال ہے، یہی تو ہماری شان ہے کہ ان پہاڑوں پر اس وقت سے لے کر اب تک جب ان میں ہمارے درجنوں پشتوں کے افراد جاگزی ہوئے تھے، کوئی غیر ملکی قدم نہیں جما سکا۔ ہم پر بارہا افطار ٹوٹ پڑی، بے شمار قوموں نے ہمارے علاقوں پر یورشیں کی، ان کے بارے میں دل میں لالچ رکھا ہے، لیکن پہاڑ آج بھی سربلند ہیں اور ان کی سربلندی کے نگران ہم لوگ ہیں۔ تو سردار داؤد، میرا پیغام میری زبانی تم تک پہنچا ہے، غفلت کرو گے تو تاریخ بدل جائے گی۔ آپ مطمئن رہیں بادشاہ خان، ایسا ہی ہوگا، سردار داؤد نے کہا۔ افسوس میں زیادہ وقت تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکوں گا، ابھی مجھے اپنے دشمن شیران کی تلاش ہے۔ سردار داؤد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن وہ کہہ نہ سکا۔ جس کی اسے خواہش تھی، اس کے دل میں خواہش تھی کہ بادشاہ خان سے کہے کہ بادشاہ خان، شیران کی دشمنی ختم کر دو، اسے معاف کر دو، اب تو طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ پہاڑوں کو اگر کوئی خطرہ درپیش ہے تو اس پر پہاڑوں میں موجود ہر شخص ایک قیمتی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن سردار داؤد جانتا تھا کہ بادشاہ خان کیسی شخصیت کا مالک ہے، چنانچہ اس نے آہستہ سے کہا، میری خواہش تھی بادشاہ خان کہ آپ کچھ وقت میرے مہمان بنتے۔ تو یوں سمجھ لو سردار داؤد، میں تمہارا مہمان ہوں، لاؤ مجھے کچھ پلوا دو، تھوڑا سا نمک کھلا دو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بادشاہ خان ایک سچا انسان ہے۔ مجھے فخر ہے بادشاہ خان آپ کے ان الفاظ پر، سردار داؤد نے کہا۔ پھر اس نے فوری طور پر کچھ انتظامات کیے اور بادشاہ خان کی خاطر مدارت کی، پھر اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑے ترابزان کی سرحد تک پیدل آیا۔ بادشاہ خان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سہارا دے کر بادشاہ خان کو گھوڑے پر سوار کرایا، اور بادشاہ خان اس کی طرف سے الوداعیہ ہاتھ ہلاتا گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ سردار داؤد کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ خان کی شخصیت میں اتنی عظیم الشان تبدیلی ہوئی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً بادشاہ خان جتنا برا انسان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے دل میں زمین کی محبت ضرور ہے۔ وہ ان پہاڑوں کے لیے اتنا برا نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سردار داؤد کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بن چکا تھا۔ اسے بادشاہ خان کے کہے ہوئے الفاظ دوسروں تک پہنچانے تھے۔ اتنی ہی رازداری اور اتنی ہی احتیاط کے ساتھ داؤد خان کی سوچ کافی حد تک درست تھی۔ بادشاہ خان کے وجود میں در حقیقت بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، بہت کچھ سوچا تھا اس نے، بہت غور کیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک نقش اس کے ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی طرح گردش کر رہا تھا۔ سمگلنگ اور دوسرے مجرمانہ کاموں کا سلسلہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے پاس دولت کی کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ ابتدا ہی سے وہ سرکش اور خود پسند آدمی تھا۔ شادی وغیرہ کا تصور ہی اس کے ذہن سے نہیں جاگا تھا۔ اس کی زندگی کے مشاغل ذرا مختلف تھے۔ دولت کا انبار لگانا اس کا محبوب مشغلہ تھا، چنانچہ اس لیے اس نے دنیا کے بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر ایک گروہ بنا لیا تھا، جس میں ہینڈرک، ڈاکٹر بریٹو اور دوسرے افراد شامل تھے جو اپنے اپنے فیلڈ میں زبردست شخصیتوں کے مالک تھے۔ بادشاہ خان نے اپنے آپ کو ان سے منوایا تھا۔ ساری دنیا میں اس کا ایک بھائی تھا، فیروز خان، اور جب فیروز خان قتل ہو گیا تو بادشاہ خان نے اپنی فطرت کو ٹٹول کر دیکھا۔ پہاڑوں کا خون اتنا تبدیل نہیں ہوا تھا کہ وہ دشمن کے خیال کو ذہن سے نکال دیتا۔ بادشاہ خان کا 21واں سال اس کے لیے بہت پرکشش تھا۔ حالانکہ وہ بیرونی ممالک میں رہتا تھا، لیکن تہمانہ کو وہ وہیں سے کنٹرول کرتا تھا۔
اور جب بھی اس کی ضرورت ہوتی وہ پہاڑوں میں موجود ہوتا تھا۔ فرانہ فیروز خان کی ملکیت تھا اور آج تک ان بھائیوں کی تحویل میں چلا رہا تھا، لیکن اقتدار تبدیل ہو گئے تھے اور کوئی بھی اس علاقے کا مطلق العنان حکمران نہیں تھا۔ البتہ پہاڑوں میں طاقت کا سکہ چلتا تھا، جو زیادہ مضبوط ہوتا اس کی سرداری زیادہ مضبوط ہوتی، اور بادشاہ خان نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف تہمانہ بلکہ دوسرے علاقوں کی بھی سربراہی کر سکے۔ بیشتر ایسے مواقع آئے تھے جب اسے قبیلوں سے جنگ کرنا پڑی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ بادشاہ خان کی قوت کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑا تھا۔ پھر اس قوت میں تنظیم کی قوت بھی شامل ہو گئی۔ تنظیم نے بادشاہ خان کو ایک عہدہ پیش کیا اور اسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ بادشاہ خان نے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تنظیم میں شمولیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ اس نے رکنیت قبول کر لی اور تنظیم کے لیے کام کرنے لگا۔ اس میں بادشاہ خان کا کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں تھا، لیکن تنظیم کے ذریعے سے بے شمار دوسرے فوائد حاصل ہوئے تھے اور وہ تنظیم میں شامل ہو کر اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک اور منصوبہ اس کے سامنے آیا اور اسے Y3 کا نام دیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ آپریشن بادشاہ خانی کے علاقے میں ہوگا اور بادشاہ خان کو تنظیم کی پوری مدد کرنا ہوگی۔ بادشاہ خان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپریشن کے بعد تمام قبائل کی ایک فیڈریشن بنا دی جائے گی اور اس فیڈریشن کا کنٹرولر خود بادشاہ خان ہی ہوگا۔ تنظیم جس بڑے ملک سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ذریعے بادشاہ خان کو وہ تمام مراد فراہم کرے گی جس کے تحت اس کی حکمرانی قائم رہے۔ اسے تمام علاقے پر فوقیت حاصل ہوگی، اور جب دولت سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ دولت تو بادشاہ خان کے ہاتھوں کا میل تھی، لیکن وہ اپنی ذات کی برتری چاہتا تھا، اور یہ سنہرا خواب اسے بہت حسین محسوس ہوا۔ وہ بادشاہ تو تھا ہی، اب وہ پہاڑوں کا شہنشاہ کہلانے کا خواہش مند تھا، لیکن اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ اسے پہاڑوں کی شہنشاہیت کے لیے پہاڑوں پر رہنے والوں کی قربانیاں دینا پڑے گی۔ وہ اس آپریشن کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فیڈریشن کے مخالفین کو بس کچلنا ہوگا اور اس کے بعد اس کا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے ذاتی فائدے بھی تنظیم کے ذریعے حاصل کیے تھے، چنانچہ کچھ لو اور کچھ دو والی بات تھی جس پر اسے کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جب شیران 21 سال کا ہوا اور فیروز خان کی بیٹیاں اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تو بادشاہ خان اپنی نگاہوں میں خود ہی ذلیل ہو گیا۔ شیران کی تلاش کے سلسلے میں اس نے جو کارروائیاں کی اور لوگوں میں جو انتشار پیدا ہوا، اسے روکنے کے لیے تنظیم کے اعلیٰ ارکان نے بادشاہ خان سے ملاقات کی اور کہا کہ پہاڑوں میں انتشار کسی طرح موضوع نہیں ہوگا۔ شیران کے سلسلے میں تنظیم بادشاہ خان کی مدد کرے گی۔ اس کا جواز جو بتایا گیا تھا وہ بادشاہ خان کے ذہن میں اتر گیا اور اس نے تنظیم کی بات مان لی، لیکن اس کے بعد حالات کچھ ایسی پیچیدگی اختیار کر گئے کہ بادشاہ خان الجھ گیا۔ شیران اس کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چپ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے بھتیجے، جنہیں وہ فیروز خان کے بجائے اپنی اولاد تصور کرتا تھا اور جن کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے بعد وہی اس کے وارث ہوں گے، اس سے بچھڑ گئے۔ بادشاہ خان اپنی سی کاوشوں میں مصروف رہا۔ شیران اس کے ہاتھ نہ آ سکا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب تھا۔ اس نے تنظیم سے مدد مانگی اور اس کے نتیجے میں ایڈا ڈمپل اور مونی ماردن جیسی خطرناک عورتیں ہلاک ہو گئی، لیکن شیران اس کے ہاتھ نہ لگا اور پھر نعمان خان دوبارہ اس کی تحویل میں آ گیا۔ تنظیم نے نعمان خان کے لیے بھی ایک پیشکش کی اور بادشاہ خان بھی خاموش ہو گیا۔ نعمان خان کو اس کا بدل تنظیم دے رہی تھی، چنانچہ بادشاہ خان اپنے کام میں مصروف رہا اور نعمان خان کے بہتر مستقبل کے راستے کھولتا رہا۔ پھر شیران کی شکل کا ایک شخص نعمان خان کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ بادشاہ خان در حقیقت اس سازش سے ناواقف تھا، لیکن اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ تنظیم کے اس اقدام کو نہ سمجھ پاتا۔ جب اسے شیران کی زندگی کی خبر ملی تو 100% یقین ہو گیا کہ بادشاہ خان اور نعمان خان کو معتدل کرنے کی ایک کارروائی تھی، ورنہ شیران تنظیم کے ہاتھ بھی نہیں لگ سکا تھا۔ بہرطور یہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے تھے کہ آپریشن کا وقت آ گیا۔ بادشاہ خان کو اس سلسلے میں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ بادشاہ خان کے لیے بھی اتنا ہی ناقابل عمل تھا جتنا نعمان خان کے لیے۔ در حقیقت بادشاہ خان کی دل کی گہرائیوں میں اپنے ہموطنوں کے ساتھ اس سلوک کا تصور نہیں تھا۔ وہ صرف ان سرکشوں کو دبانے کا خواہش مند تھا جو اس کے حکمران ہونے پر اعتراض کرتے، لیکن اس نے کھلم کھلا تنظیم کے اس وفد سے انحراف نہیں کیا جو ایک آبادی خالی کروانے آیا تھا۔ البتہ اس نے سوچا تھا کہ تنظیم جو کچھ کر رہی ہے اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا جائے اور اس کے احکامات کو اس صورت میں پورا کیا جائے کہ پہاڑوں کے باشندوں کا نقصان نہ ہو۔ لیکن نعمان خان جذباتی تھا۔ وہ جذبات میں لیڈر کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر گیا کہ بادشاہ خان کو اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنا پڑی۔ یہ بات شاید غلط ہوگی، بادشاہ خان اپنے خون کی سرخی سے صحیح طور سے واقف نہیں ہو سکا تھا۔ جب اس جیسا شخص اپنے وطن کے لیے جذباتی ہو سکتا تھا تو نعمان خان تو پھر کل کا بچہ تھا۔ بادشاہ خان نے نعمان خان سے جو گفتگو کی تھی، نعمان خان اسے غلط رنگ لے گیا اور یہاں بادشاہ خان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا
اور اس نے سوچا تھا کہ نعمان خان سے کھل کر بات کر لینا بہت ضروری تھا، لیکن تیر ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب جو خوفناک بحران پیدا ہوا تھا اس کا کوئی حل بادشاہ خان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئیوی اور نوریز کے اغوا نے خود بادشاہ خان کے سینے پر بھی گہرا گھاؤ لگایا تھا۔ اس کا تصور رہ رہ کر شیران اور تنظیم پر ہی جاتا تھا۔ نعمان خان کے بارے میں جو اسے شواہد ملے تھے ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ نعمان خان کسی اور مشن پر نکل گیا ہے اور آئیوی اور نوریز کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس کے بعد دو ہی شکلیں رہ جاتی تھی، یا تو شیران نے آئیوی اور نوریز کو اپنے انتقامی جذبے کے تحت اغوا کیا ہے یا پھر یہ کوشش تنظیم کے لیے ہے۔ لیکن شیران کے لیے تہمانہ کے راستے اتنے آسان نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنا کام کر جاتا۔ بادشاہ خان کو اتنا اندازہ ضرور تھا کہ شیران اتنے وسائل نہیں رکھتا، تو پھر کیا تنظیم؟ اس کا ذہن بار بار یہی گردان کرتا رہا۔ وہ شیران کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ترابزان میں سردار داؤد کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ جہاں جہاں وہ شیران کو تلاش میں جائے گا وہاں اپنا پیغام چھوڑتا جائے۔ ہر چند کے یہ کام بے حد خطرناک تھا، لیکن بادشاہ خان کے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ یہ کوشش کر ڈالے۔ ترابزان سے نکلنے کے بعد اس کا گھوڑا ترابزان کے عقبی پہاڑیوں میں دوڑنے لگا، جہاں کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ شیران کا مسکن ہے۔ شام کے جھٹپٹے فضا میں پھیل چکے تھے، جنگلی جانوروں کی چیخنے چلانے کی آوازیں ابھر رہی تھی، ماحول وحشت ناک تھا۔ اس کا گھوڑا بھی بار بار بدک رہا تھا۔ چنانچہ بادشاہ خان نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو درختوں سے خالی تھی، البتہ تھی درختوں کے درمیان ہی۔ اس مستطیل جگہ بادشاہ خان نے اپنے لیے حفاظتی انتظامات کیے اور گھوڑے کو محفوظ جگہ باندھ دیا۔ اس کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ وہ آسمان پر نگاہیں جمائے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کو نہ جانے کس وقت تک وہ جاگتا رہا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ کئی بار آنکھ کھلی اور اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر سو گیا۔ گھوڑا اپنی جگہ موجود تھا۔ صبح کی پہلی کرن نے جب اس کے پپوٹوں کو ٹٹولا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ شاندار بستروں پر سونے والا آج کھدری زمین کا مزہ چکھ رہا تھا۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے آپ پر غور کرتا تو بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب شیران کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی خاص پرخاش نہ رہ گئی ہو، بلکہ یہ صرف آئیوی اور نوریز کا خیال تھا جو اسے شیران کی تلاش پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر آئیوی اور نوریز شیران کے پاس مل گئے تو اسے درخواست کرے گا کچھ وقت کے لیے دشمنی بھلا دے اور ان دونوں کو اس کے حوالے کر دے، اور اگر ان کے عوض اسے بادشاہ خان کی ضرورت ہو تو وہ ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گا اور نعمان خان کو بھی نہیں بتائے گا کہ اس کے ہلاکت کا ذریعہ شیران خان ہے۔ بڑے عجیب سے جذبات پیدا ہو گئے تھے ان دنوں بادشاہ خان کے دل میں۔ شاید یہ بڑھاپے کو تسلیم کرنے کا وقت تھا۔ دوسری صبح اس نے گھوڑا کسا اور اس پر بیٹھ کر آگے کی جانب چل پڑا۔ یہ احساس بھی تھا کہ سیرا گردی کہیں وقت ضائع کرنے کے مترادف نہ ہو۔ اسے شیران ملے اور نہ ہی نوریز اور آئیوی۔ اگر یہ لوگ یہاں نہ ملے تو پھر تنظیم سے فراڈ کرنا پڑے گا۔ کسی بھی قیمت پر ان دونوں کو حاصل کرنا بہت ضروری تھا، خواہ اس کے لیے جان کی بازی لگا کر تنظیم کی دشمنی کیوں نہ مول لی جائے۔ انہی خیالات میں غلطہ چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً اس کا گھوڑا ٹھٹک گیا۔ کسی اور گھوڑے کی نہانے کی آواز داہنی سمجھ سے ابھری تھی۔ بادشاہ خان نے چونک کر اس طرف دیکھا تو ایک انتہائی شاندار اور قداور گھوڑا اس کی جانب چلا رہا تھا۔ آنے والے کو وہ دور سے پہچان نہ سکا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو بادشاہ خان کا رواں رواں تھرا اٹھا۔ ہر چند کے طویل وقت گزر چکا تھا اور اس نے شیران کو زیادہ دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ شیران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خوبرو مگر شفاف چہرہ، شیر جیسی شان، گھوڑے پر بیٹھا وہ اس قدر شاندار نظر آتا تھا کہ آج پہلی بار بادشاہ خان کو اعتراف کرنا پڑا کہ شیران بلا وجہ ہی یہ سب کچھ نہیں ہے۔ شیران کی نگاہیں بھلا بادشاہ خان کو کیوں نہ پہچانتی؟ البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش تھے۔ پھر اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرائی اور گھوڑے کو ایک چکر دے کر وہ بادشاہ خان کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں بادشاہ خان کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور خاصا وقت گزر گیا۔ گھوڑے پہلو بدل رہے تھے لیکن ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تب شیران کے ہونٹ کھلے۔ عظیم خان، آپ ترابزان کے ان جنگلات میں؟ میں تمہاری ہی تلاش میں آیا تھا شیران خان۔ او، کیسے پتا چلا گریٹ خان کو کہ شیران سلامن ان جنگلات میں مل جائے گا؟ شیران خان، تہمانہ میں تم اپنے قدموں کے نشان چھوڑ آئے تھے۔ میں پہاڑوں میں رہنے والے کسی شخص کو بزدل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس سے پہاڑوں کی توہین ہوتی ہے۔ ہاں شیران خان، میں تمہیں بزدل نہیں کہوں گا، اور اس وقت بھی میں نے تمہیں بزدل نہیں کہا تھا جب تم نے فرانہ کی بیٹیوں کو پہاڑوں میں رسوا کیا تھا۔ ہاں شیران خان، یہ کسی بزدل کا کام نہیں تھا کہ بادشاہ خان کے سینے میں خنجر گھونپ دے اور اس کے بعد اس کی آنکھ سے بچ نکل جائے۔ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ بہرطور شیران میرا بدترین دشمن ہے، اس کی موت میرا ایمان ہے،
لیکن یہ کسی بزدل کا کام نہیں، البتہ انتقام کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ کسی غلیظ فطرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور شیران خان، آج بھی میں تمہیں بزدل نہیں کہوں گا۔ بادشاہ خان کے محل سے اس کے پوتے اور بہو کو نکال لانا بزدلوں کا کام نہیں، لیکن خان بہزاد سلامت کے بیٹے مجھے یہ اقدام بزدلی کا ہی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ گریٹ خان، شاید عمر نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ پاگل لگ رہے ہو باتیں کرتے ہو، مجھے میری بہادری کا اعتراف کر رہے ہو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ کیا جا بخشی؟ شیران کے الفاظ زہریلے تیر کی مانند بادشاہ خان کے رگو پے میں پیوست ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا خون پرشور آواز میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن خون کے اس انتشار کو روکنا تھا۔ عمر کا تجربہ اس الفاظ پر چراغپا ہونے سے روک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پہاڑوں کے بیٹے دشمن اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے باپ سلامت نے بزرگوں کا احترام کیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے ہم دشمنی کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بہزاد سلامت کے بیٹے ہونے کے ناطے سے میری سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ اگر میرا باپ کوئی شریف آدمی تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں بادشاہ خان، یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ باقی رہا تمہاری بزرگی کا معاملہ تو میرے بوڑھے جوان، تم آج بھی اتنے ہی شیطان صفت ہو۔ ہاں بادشاہ خان، بہت عرصے پہلے تمہاری سرکردگی میں میری ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایک بزرگ کے مزار پر۔ بادشاہ خان، شیران سے جان بچانا چاہتے ہو تو اس بزرگ کا راستہ دو، پیر بابا کی بات کرو، میں تمہیں موقع دوں گا۔ تم یہاں سے طویل سفر کر کے پیر بابا کے مزار پر پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر شیران سے جان کے امان مانگو، تو شیران پیر بابا کے احترام کے طفیل تمہیں مزار کے احاطے میں قتل نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں میرا مذہب کیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بہزاد سلامت نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا، لیکن پیر بابا کے احاطے مجھ جیسا آدمی بھی تمہیں قتل نہیں کر سکتا، جبکہ تم نے وہاں میری ماں کو قتل کر دیا تھا۔ بادشاہ خان کی آنکھیں جھک گئیں، لیکن شیران کے قہقہے نے اسے چونکا دیا۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں بادشاہ خان، جو کچھ تم نے کیا تھا میں نے اسی کا ہم پلہ جواب دیا۔ بعض طرف ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ پیر بابا کے احاطے میری ماں کو تم نے قتل کیا اور میں نے فیروز خان کی چاروں بیٹیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مجھے وہ داستان سن کر اتنی خوشی ہوئی تھی بادشاہ خان، جب تمہاری ایک بھتیجی تہمانہ میں دیوانی ہو کر پھر رہی تھی اور میرے ظلم کا رونا رو رہی تھی، اور اس کے بعد تم آتش فشاں بنی ہوئی چٹانوں سے ٹکراتے پھر رہے تھے۔ میں تمہاری آنکھوں کے درمیان سے نکل گیا، اور بادشاہ خان اس کے بعد بھی میرے اور تمہارے درمیان کئی مارکے رہے، یہاں تک کہ تمہارا ایک بدقسمت بھتیجا بھی میرے ہاتھوں مارا گیا، جس کے بارے مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھی فیروز خان کا چراغ تھا۔ کیا لطف آیا بادشاہ خان مجھے یہ معلوم کر کے، اگر ایک ایک کر کے تمہارے تمام بھتیجے میرے سامنے آتے رہے تو بادشاہ خان میں انہیں قتل کر کے فخر محسوس کروں گا۔ ایسا نہ کہو شیران، اس طرح گفتگو نہ کرو۔ میں تم سے مصالحت کی زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے، اپنے اولاد کے قاتل سے۔ بزدلی کا مفہوم جانتے ہو؟ مجھے بہادر کہہ کر اپنے آپ کو بزدل کہہ رہے ہو؟ ایسا ہی سمجھ لو شیران خان، مجھے میری بہو اور نوریز واپس کر دو۔ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں بادشاہ خان؟ کئی بار ان کا نام لے چکے ہو، شیران نے کہا۔ نہیں شیران، تم اس بات سے انکار نہیں کرو گے، تم نے تہمانہ کے محل سے میری بہو اور میرے پوتے کو اغوا کیا ہے۔ یہ معاملہ ہے بادشاہ خان۔ کون سے بیٹے کی بہو تھی بادشاہ خان؟ نعمان خان کی۔ بزدلوں کے خاندان میں کسی بہادر خاندان کی بیٹی آ گئی ہوگی، اور اس نے سوچا ہوگا یہ لوگ بھی کوئی انسانوں میں شمار ہوتے ہیں، بھاگ گئی ہوگی کسی بہادر کے ساتھ۔ نہیں، بادشاہ خان وحشت زدہ لہجے میں غرایا۔ شیران، خدا کے لیے اپنا لہجہ درست کرو، ایسے الفاظ مت اختیار کرو کہ میرے تمہارے میں مصالحت کی فضا خراب ہو جائے۔ مجھ سے معافی مانگو بادشاہ خان، اپنی اس غلطی کی معافی جو تم نے بہزاد سلامت کے بیٹے کو للکار کر کی تھی۔ معافی مانگو بادشاہ خان۔ شیران، جو کچھ ہوا تھا وہ پہاڑوں کی ریت تھی، میں ناکامی کا اعتراف کر لیتا ہوں، لیکن معافی نہیں مانگوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک بے بس آدمی کو میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا بادشاہ خان۔ شیران، مجھے اب سنجیدگی سے بتاؤ، نوریز اور آئیوی کو تم نے اغوا نہیں کیا؟ نہیں بادشاہ خان، اس وقت سے اب تک میں نے تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ یوں نہیں کہ میرا انتقام تو ختم ہو گیا تھا، تم نے میری ماں کو قتل کیا، میں نے اس قتل کا بدلہ لے لیا، اس کے بعد میری تم سے دشمنی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تم ہی پاگل کتے کی طرح میرے پیچھے مارے مارے پھرتے رہے، لیکن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ میں تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، اور اس بات کا تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بیٹے اور بہو کو میں نے اغوا نہیں کیا۔ میں بہزاد سلامت کا بیٹا ہوں،
कम अज कम इस मसले पर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ओ, इसका मकसद है, बादशाह खान ने गुर्राने के अंदाज में कहा। इसकी दुनिया ही लुट चुकी थी। नोमान खान, तोकीर खान और फिरोज खान के दूसरे बेटों ने उसकी ऐसी बेइज्जती की थी और इतने अफराद के सामने की थी, तो वो शिरान के अल्फाज को क्या कहता जिन्होंने उसे सर से पांव तक एक बेज़मीर और बेगैरत इंसान बनाकर रख दिया था। बादशाह खान खुदकुशी करना पसंद कर लेता, लेकिन इस बेइज्जती को बर्दाश्त न करता। ताहम वो जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद था उस वक्त तक, जब तक कि उसका बोया हुआ जहर का बीज खुद उसके हाथों ही फना ना हो जाए। उसने खामोशी से गर्दन झुकाई और घोड़े को मोड़ने लगा। तब शिरान ने घोड़ा दौड़ाया और उसके नजदीक पहुंच गया। कहाँ जा रहे हो बादशाह खान? जिंदा वापस जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बादशाह खान गुर्राया। मेरा खेल खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें मार्लिनो याद होगा बादशाह खान, वो बेबस देहाती जिस तुम लोगों ने मिलकर हाथों और पैरों से महरूम किया था। शायद ये तुम्हारी बदकिस्मती थी, शायद तुम्हारे साथियों की बदकिस्मती थी कि मेरा दिल इस कटे हुए हाथ पांव वाले शख्स के खुलूस में उलझ गया। मुझे प्यार करता है बादशाह खान। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक शख्स के खुलूस को दिल से तस्लीम किया है और वो मेरे ऊपर असरअंदाज हुआ है। भूले नहीं होगे बादशाह खान, और ये भी नहीं भूले होगे कि इन लोगों में तुम भी शामिल थे जिन्होंने मार्लिनो को अपाहज किया था। और ये भी नहीं भूले होगे बादशाह खान के डॉक्टर ब्रीटो हेनरिक और मार्टिन किंग और तुम्हारे दूसरे कई साथी मेरे हाथों हलाक हुए, क्योंकि मैंने मार्लिनो से वादा किया था कि इसके दुश्मनों से मैं इंतकाम लूंगा। बादशाह खान, बात चूंकि मार्लिनो की, इसलिए मैं तो तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकता। बकवास मत करो शिरान, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम इस किस्म के मामलात में उलझें। तुम नहीं समझते कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं समझना भी नहीं चाहता बादशाह खान। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें भी कत्ल कर दूं और मार्लिनो के सामने सुरखरू हो जाऊं। शिरान ने पिस्तौल निकाला और दूसरे लम्हे फायर कर दिया। उसने बादशाह खान के घोड़े को गोली का निशाना बनाया था। गोली घोड़े की गर्दन तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। घोड़ा एक लम्हे के अलिफ हुआ और फिर सर के बल नीचे आ रहा। नीचे गिरते बादशाह खान ने राइफल संभाल ली, लेकिन शिरान के पिस्तौल की दूसरी गोली ने उसके हाथों से राइफल निकाल दी और अब शिरान पिस्तौल घुमाता उसके गिर चक्कर लगा रहा था। अगर तुम्हारा हाथ पिस्तौल की तरफ बढ़ा तो बादशाह खान, मैं इतने सुराख करूंगा तुम्हारे बदन में कि तुम इन सुराखों को गिन भी नहीं सकोगे। दफतन किसी तरफ से एक फायर हुआ और इस बार रिवाल्वर शिरान के हाथ से निकल गया। फायर एक दौड़ते हुए घोड़े से किया गया था जो इसी जानिब आ रहा था। शिरान ने एक लंबी छलांग लगाई और दूसरे ही लम्हे वो अपने पिस्तौल पर जा पड़ा, लेकिन घोड़े पर दौड़ने वाला भी बला का निशानेबाज था। शिरान का हाथ जैसे पिस्तौल पर पड़ा, पिस्तौल एक बार फिर उससे चंद गज के फासले पर जा गिरा। शिरान ने एक रोड लगाई और तीसरी बार पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पिस्तौल फिर दूर जा गिरा था। अलबत्ता घोड़ा उसके नजदीक पहुंच गया था और वो इतनी बर्क रफ्तारी से शिरान के गिर्द एक दायरे में चक्कर लगा रहा था कि शिरान की निगाहें घोड़े पर बैठे हुए सवार पर जम नहीं पा रही थी। तीसरी बार जब पिस्तौल हाथ से निकला था तो उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। शिरान ने फुर्ती से एक बार छलांग लगाई और अपने घोड़े की पूंछ पर पहुंचने की कोशिश करने लगा, जहां घोड़े की जीन के होलिस्टर में उसकी राइफल लगी हुई थी। लेकिन घुड़सवार ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते उसके घोड़े को टक्कर मारी और इस टक्कर के साथ ही वो राइफल को निकाल कर ले गया। बादशाह खान हवनको की तरह इस अजनबी घोड़े सवार को देख रहा था, जिसका कदो कामत बहुत शानदार था और जिसकी शक्ल सूरत इतनी हसीन थी कि इस पर से निगाह हटाने को दिल न चाहे। राइफल शिरान के घोड़े से निकलकर बहुत दूर जा गिरी थी और इसी चक्कर से शिरान एक बार फिर नीचे जा गिरा। तब घुड़सवार ने घोड़ा रोक लिया और अपने हाथ में थामी राइफल का रुख शिरान की तरफ करके बोला, बस बस, मैं नहीं जानता कि इस बूढ़े शख्स से तेरा क्या झगड़ा है, लेकिन गौर तो कर, सोच तो सही, इतना उम्र रसीदा इंसान, इतनी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, इतना सेहतमंद, तो जैसे आदमी के हाथों मारा जाए तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं जवान नहीं, बेशक तेरे अंदर एक शान पोशीदा है, बेशक तू एक शानदार शख्सियत का मालिक है, लेकिन शानदार शख्सियतों को ये नहीं चाहिए कि वो काबिल एहतराम बुजुर्गों को बेबस करके मारे। आह, इस बेचारे घोड़े से भी तेरी दुश्मनी थी जिसकी तूने गर्दन में सुराख कर दिया। नहीं जवान, ये चीज़ तो बड़ी तकलीफ दे है। उठो बुजुर्ग, उठ जाओ। इस शख्स से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो। ओ कुत्ते, ओ खंजीर, ओ वल्दुल हराम, कौन है तू? राइफल रखकर नीचे आ, मैं तुझे बताऊं कि दिलेरी क्या चीज़ होती है। देखो जवान, गालियाँ दी हैं तुमने मुझे, लेकिन माफ़ करता हूँ, छोड़ देता हूँ तुम्हें इस बात पर, जबकि तुम जानते हो कि तुम इस वक्त मेरे रहम करम पर हो। इस बुजुर्ग के साथ मुझे बदतमीजी पसंद नहीं आई। रही तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात, तो हमारे पास अभी वक्त है, फैसला कर लेंगे किस वक्त। तुम इन पहाड़ों में चाहो तो मेरा इंतजार कर सकते हो, मैं यहीं भटकता रहता हूँ, उसने कहा और दूसरे लम्हे शिरान के घोड़े पर एक जोरदार हाथ जमा दिया। घोड़ा भड़क कर भागा। उसने कमाल फुर्ती से काम लेते हुए उसकी लगामें थाम ली।
شیران اس کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن بادشاہ خان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس نے شیران خان کے گھوڑے کو کیوں سنبھالا ہے۔ اور جو ہی وہ بادشاہ خان کے پاس پہنچا، بادشاہ خان پھرتی سے شیران کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ دونوں وہاں سے ہوا ہو گئے۔ شیران غراتا ہوا اپنے رائفل کی دوڑا جو کافی دور جا گری تھی، لیکن جب اس نے رائفل اٹھا کر اس سمت نگاہیں اٹھائی تو وہ لوگ رائفل کی رینج سے دور نکل چکے تھے اور درختوں کے درمیان اب ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کتے تیری موت شیران کا مقصد بن گئی ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ جنگلوں میں یوں ہی بھٹکتے رہنا مجھے کچھ زیب نہیں دے رہا۔ تو نے میرے لیے ایک مشغلہ تلاش کر دیا ہے، دیکھ لوں گا تجھے، دیکھ لوں گا۔ شیران کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکلی، لیکن یہ بڑبڑاہٹ ان دونوں گھڑ سواروں تک نہیں پہنچ سکی تھی جو سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ بادشاہ خان حیران تھا۔ نوجوان نے جو کچھ کیا تھا وہ بادشاہ خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا تھا۔ شیران نے جو کچھ کیا تھا وہ بادشاہ خان جیسے آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، لیکن گردش آسمان کو بادشاہ خان بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ستارے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چاروں طرف ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا، اور شیران کے ہاتھوں بھی اسے ایسی بے عزتی ہوئی تھی کہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لینی چاہیے تھی، لیکن وقت کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ وہ اس سے پہلے نہیں مرنا چاہتا تھا جب تنظیم اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے، چنانچہ اس نے صبر کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار صبر کیا تھا، ورنہ اب سے کچھ دن پہلے جب تک دلاور خان نے شیران کی مدد سرائی کی تھی، بادشاہ خان وہی بادشاہ خان تھا۔ اس مدد سرائی کی سزا کے طور پر اس نے اطمینان سے دلاور خان کو شیر کا نوالا بنا دیا تھا، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ آج اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت آ پڑی تھی، لیکن یہ اجنبی مددگار۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے اپنے ساتھ دوڑتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا۔ بہت ہی کم سن تھا یہ اور بہت ہی کم عمر تھا، لیکن اس کی شخصیت، اس کی قوت اور دفعتاً بادشاہ خان کے ذہن میں ایک نام ابھرا، عدنان سلیمان۔ وہ نام جو ترابزان کے اطراف میں گونج رہا تھا، ایک نیا اور انوکھا انکشاف۔ کیا یہ عدنان سلیمان ہو سکتا ہے؟ لیکن بادشاہ خان کے دماغ میں بہت ہی الجھنیں بیدار ہو گئی۔